السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر ایک کوشچن ریز ہوا ہے کہ اگر ڈگری ہونے کے باوجود خاوند جو ہے یا والد جو ہے بچوں کا نابالغان کا یا بیوی کا جو خاوند ہے وہ خرچہ ادا نہیں کرتا اور عدالت کی جورسڈکشن سے دور رہتا ہے، بھاگ جاتا ہے، پکڑا بھی نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین اس کا سلوشن تو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ عدالت کا کام ہے کہ اس کو گرفتار کرے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا خیال جو ہے نا وہ پلینٹف کو، یعنی کہ جو دعویٰ کرنے والی عورت ہے نا، جو خاتون ہے، اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت وہ کیس فائل کرے تو اس وقت صرف اور صرف خاوند کو فریق نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اپنے یعنی کہ سسر یعنی خاوند کا جو والد ہے نا اس کو، اس کی والدہ کو، اس کا اگر کوئی بھائی جو کوئی معاملات، کاروباری معاملات کو دیکھتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس کو بھی فریق بنایا جا سکتا ہے۔ اور زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز پہ جو ہے نا وہ زیادہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جس شخص کا جو ہے نا وہ جو قریبی رشتہ دار، والد، بھائی یا جس کا نام نکاح نامے میں موجود ہے نا اس کو فریق بنایا جائے تاکہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ ڈگری پر عمل درآمد کروایا جا سکے۔ اگر یعنی کہ بچوں کا دادا یا خاوند کا جو والد ہے اس کو فریق بنا لیا جاتا ہے اور پھر ڈگری ہو جاتی ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ بچوں کا خرچہ نان اس کا جو ہے نا اگر والد نہیں ادا کرتا تو پھر دادا جو ہے نا وہ ادا کرے گا، اگر وہ حیثیت رکھتا ہے، اگر وہ اس طاقت رکھتا ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی، اس کو جو سال کی سزا ہوتی ہے نا وہ اس کو نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کے خلاف ڈگری ہو جاتی ہے تو پھر وہ سزا کے زمرے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر ڈگری نہیں ہوتی تو پھر وہ خرچے کا نان و نسخہ کا ذمہ دار ہوگا اور وہ ادا کرے گا، اور لیکن اس کو سزا نہیں ہوگی اگر اس کے خلاف ڈگری نہیں ہے، صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس وقت ڈگری ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ گرفتاری بھی عمل میں نہیں آتی، اس کے پاس پراپرٹی بھی کوئی نہیں ہے اور وہ جاب شاپ کرتا ہے یا بیرون ملک ہوتا ہے، تو ایک کام کریں کہ سب سے پہلے کورٹ میں اپلیکیشن موو کریں کہ اس کا جو شناختی کارڈ ہے نا، شناختی کارڈ وہ بلاک کیا جائے۔ جس وقت آئی ڈی کارڈ بلاک ہو جائے گا تو وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا، وہ ادھر ادھر کہیں جا نہیں سکے گا، پھر نہیں سکے گا، کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گا، کسی قسم کا کوئی لین دین، کوئی پیسے کا لین دین، کوئی اسٹامپ وغیرہ نہیں نکلوا سکتا، کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کا آئی ڈی کارڈ جس وقت بلاک ہو جائے گا تو وہ کام نہیں کر سکے گا، کیونکہ آئی ڈی کارڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آئیڈینٹی ہے بندے کی، وہ اس سے جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے، لیکن اگر اس کا وہ بلاک ہو جائے گا تو وہ مجبوراً جو ہے نا وہ کورٹ میں آئے گا اور کورٹ میں اپلیکیشن موو کرے گا کہ اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے نا وہ اوپن کیا جائے، اس کا آئی ڈی کارڈ کھولا جائے، اور اس کورٹ کے بغیر کوئی کھول بھی نہیں سکے گا۔ اس کے علاوہ اور بڑے سٹیپس ہیں کہ اگر کوئی اس کی کوئی پراپرٹی کسی قسم کی کوئی اویلیبل ہے، کوئی موویبل اموویبل، کوئی گاڑی ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، کسی قسم کا کوئی بھی ایسٹ ہے تو وہ آپ اس کو کورٹ کو لکھ کے دیں کہ یہ اس کا ایسٹ ہے، تو کورٹ اس کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کرے گی اور اس کو اٹیچ کر کے آپ کی ریکوری جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ یقینی بنائے گی۔ تو اس کے علاوہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے جس وقت دعویٰ کرنا ہے اس وقت آپ نے فریق جو بنانے ہیں نا وہ آپ نے وہ اس کے قریبی جو اس کے والد ہیں، اس کی والدہ ہے، یا اگر سامان جائز کا کیس ہے تو گھر میں جتنے رہتے ہیں افراد ان سب کو بنائیں آپ، تاکہ اس گھر سے اٹھایا جانا ہے تو پھر وہ اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ اگر کوئی وراثتی جائیداد بھی ہے تو اس کو بھی آپ ساتھ میں جو ہے نا وہ لکھ کے اٹیچ کروا سکتے ہیں، کیونکہ فیملی کورٹ ایک اپنا اسپیشل کورٹ ہے، اسپیشل لا ہے، اور اس میں سی پی سی کا عمل درآمد اتنا نہیں ہوتا، اس لیے اس میں آپ کسی بھی قسم کا ریلیف جو ہے نا وہ سیکھ کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں عدالت سے، اور عدالت کو کیا بتا سکتے ہیں کہ اس کی وراثت میں یہ جائیداد اس کو ملنی ہے، ابھی پتہ نہیں کب ملنی ہے لیکن ملنی ہے، تو اس جائیداد کو، اس پراپرٹی کو بھی اٹیچ کر کے جو ہے نا آپ کی ریکوری جو ہے نا وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کے آپ اپنی ریکوری جو ہے نا آپ اپنے جو اس کو مجبور کر سکتے ہیں بندے کو کہ وہ بچوں کا، نابالغان کا خرچہ نان و نسخہ دے، اور بندوں کے لیے یہ
ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے آپ کی، تو آپ اس سے بھاگے نہیں، بلکہ نانو نسخہ خرچہ نانو نسخہ جو ہے نا وہ بچوں کو دینا جو ہے نا وہ خاوند کی بندے کی ذمہ داری ہے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ عدالتوں میں دھکے کھاتے پینے اور عدالتوں میں جاتے ہیں۔ شکریہ۔